حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یہ اپنے زمانے کے شاہی پہلوان ہیں اور بہت بڑے پہلوان ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اعلان کرایا کہ کون ہے جو میرے اس شاہی پہلوان سے مقابلہ کرے۔ چنانچہ ایک بڑے میاں بوڑھے جو نبی علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور سادات میں سے ہیں، ان کے گھر میں فقر و فاقہ ہے، کسی سے سوال نہیں کر سکتے، مانگ نہیں سکتے، پریشانی کے عالم میں ہیں۔ ان کے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ میں جنید بغدادی کو ہرا نہیں سکتا، لیکن مقابلہ کروں گا جہاں جیتنے والے کو انعام ملتا ہے، ہارنے والے کو بھی کچھ نہ کچھ مل جایا کرتا ہے، میرا فاقہ دور ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تاریخ متعین ہو جاتی ہے، جگہ کا انتخاب ہو جاتا ہے اور بادشاہ وقت یہ کشتی دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جنید بغدادی جو پورے ملک کے سب سے بڑے پہلوان ہیں، شاہی پہلوان ہیں، وہ ایک طرف مقابلے میں کھڑے ہیں، دوسری طرف جو یہ بڑے میاں ہیں، گردن ہل رہی ہے، کمزوری ہے، کئی دن سے فقر و فاقہ ہے، یہ جنید بغدادی کے مقابلے میں آتے ہیں۔ جب مقابلہ شروع ہوتا ہے، ہاتھ ملاتے ہیں تو ان بڑے میاں نے جنید بغدادی کے کان میں ایک بات کہی، کہا کہ جنید بغدادی میں جانتا ہوں کہ تو شاہی پہلوان ہے، رستم زماں تجھے کہا جاتا ہے، لیکن ایک بات ذرا سن لے کہ میں نبی علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، میرے گھر میں فقر و فاقہ ہے، میری اولاد نے کئی دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، اور سوال کرنا، بھیک مانگنا، اس میں نبی کی اولاد کی توہین ہے۔ میں بھیک نہیں مانگ سکتا، میں سوال نہیں کر سکتا۔ اگر آج تو نے میری خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر اپنی عزت کو خاک میں ملا دیا، اللہ تجھے بہت اونچا مرتبہ عطا کرے گا۔ چنانچہ جنید بغدادی کے دل کو یہ بات چھو جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بڑا نام دیا ہے، بڑی عزت عطا فرمائی ہے، اگر آج میں نے اپنی عزت کو خاک میں ملا دیا، اللہ کے رسول کی خاطر ملا دیا، نہ جانے اللہ مجھے کیا عطا فرمائے گا۔ کشتی شروع ہوتی ہے، دونوں طرف سے دو چار ہاتھ اوپر نیچے ہوتے ہیں، جنید بغدادی نیچے گر جاتے ہیں، بڑے میاں چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، کسی کو یقین نہیں آتا کہ بڑے میاں نے شاہی پہلوان کو کیسے ہرا دیا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کہتا ہے کشتی صحیح نہیں ہوئی، دوبارہ کشتی کی جائے گی۔ اب جنید بغدادی اپنے دل میں ارادہ کر چکے تھے کہ اپنی عزت کو خاک میں ملا کر نبی علیہ السلام کے خاندان کی عزت کو بچانا ہے۔ چنانچہ کشتی ہوتی ہے، جنید بغدادی پھر گر جاتے ہیں، بڑے میاں کو انعام مل جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، لاکھوں کا مجمع ہے، بادشاہ وقت موجود ہے، ساری دنیا میں جنید بغدادی کی پہلوانی کا چرچا ہے۔ اب جنید بغدادی چنانچہ ہار جاتے ہیں، اب بیوی تانا دے رہی ہے، خاندان کے لوگ تانا دے رہے ہیں، بادشاہ ناراض ہو گیا کہ تم نے ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا، تم نے ہمیں ذلیل کرا دیا، لیکن جنید بغدادی نے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ رات میں سوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خواب میں تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے جنید، آج تو نے میری عزت کی خاطر، میری اولاد کا فقر و فاقہ دور کرنے کے لیے، میرے خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے آج تو نے اپنی عزت کو داؤ پہ لگایا ہے، اپنے خاندان کی عزت کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ سنو، آج تمہیں یہ انعام دیا جاتا ہے کہ اب تک تم دنیا کے پہلوان تھے، آج سے تم روحانی دنیا کے پہلوان بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے روحانی دنیا کا پہلوان بنا دیا، اور اس زمانے کے جو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے بزرگ تھے، ان کو جنید بغدادی کے قدموں میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ سارے علماء کا اور سارے مشائخ کا ان کو پیر بنا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ مقام کیسے ملے؟ جب تک دل کے ارمانوں کو
کچلا نہیں جائے گا، دین کی خاطر اپنی عزتوں کو ختم نہیں کیا جائے گا، نبی علیہ السلام کے طریقے کو، آپ کی سنتوں کو فالو نہیں کیا جائے گا، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، نہ دنیا میں سکون مل سکتا ہے نہ آخرت میں سکون مل سکتا ہے۔ آج ہماری زندگیاں وہ ٹینشن اور ڈپریشن میں گزر رہی ہیں، ہم لوگ حالات کے شکار ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں اس لیے پریشان ہیں، ہمارے پاس کاروبار نہیں ہم اس وجہ سے پریشان ہیں۔ جن لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کے پاس کوئی حساب نہیں کتنی دولت ہے، ان کی زندگیاں پریشانیوں میں گزر رہی ہے، حالات کے شکار ہیں، کیونکہ مال و دولت کے اندر سکون نہیں ہے، مال و دولت کے اندر، کاروبار کے اندر راحت اور آرام نہیں ہے۔ یاد رہے، جب تک گناہ ہوتے رہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی رہے، تب تک انسان کی زندگی میں سکون آ ہی نہیں سکتا ہے۔